لیکن اے ابراہیم یاد رکھ इमामत کوئی چھوٹا شعبہ نہیں ہے، تجھے رسالت عطا کر دی ہے، تجھے نبوت عطا کر دی ہے، لیکن امامت ایسے عطا نہیں کی جائے گی، تجھے میری راہ میں کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ ذبح کروائے، کہا اے ابراہیم جس طرح میری امامت پاک ہے، جتنا بڑا یہ مقام بڑا ہے، تمہاری قربانی اس معیار پر پہنچی نہیں ہے۔ پھر دیکھے تو جانور ذبح کرواتے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہے، میرے مالک ابھی بھی تو کہہ رہا ہے کچھ قربان کر، کچھ ایسی چیز قربان کر جو جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آخر پھر بھی اللہ کے نبی تھے، سمجھ نہ پائے۔ پھر ایک دن خواب میں دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ قرآن کا ترجمہ ہے، خواب میں دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل جیسا بیٹا ہے کہ جس کے گلے میں چھری چلا رہے ہیں۔ صبح جب بیدار ہوئے نا، کہا اسماعیل نبی کا خواب ایسے نہیں ہوتا، نبی کا خواب جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ اے اسماعیل میں تیرا باپ ہوں، بوڑھا ہوں، لیکن یاد رکھ میں نبی خدا ہوں، میں رسول خدا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی راہ میں کچھ قربانی مانگ رہا ہے، کچھ قربانی مانگ رہا ہے۔ کہا بابا جان وہ کون سی قربانی ہے؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں۔ اب اسماعیل بھی نبی ہے، اسماعیل بھی رسول ہے۔ کہا بابا آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کر لیں، مجھے انشاءاللہ آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے چھری چلا دی، شک نہیں، لیکن عالم ارواح میں جب دیکھا نا تمام انبیاء کی ارواحوں نے کہ ابراہیم اسماعیل کے گلے پر چھری چلانے والا ہے، اب کال کے اکبر کی آواز آئی، اے روحو، اے انبیاء کی روحو، اے نبیوں کی روحو، اے مرسلین کی روحو، اے اماموں کی روحو، کوئی ہے جو ابراہیم کا اسماعیل کا فدیہ بن جائے، جو اسماعیل کو اس چھری سے بچا لے؟ تو تمام انبیاء کی روحیں خاموش تھی، لیکن حسین کی روح نے کہا اے خالق اکبر آج میرے دادا اسماعیل کو بچا لیں، اس کا فدیہ میں ایسا دوں گا، اس کی بدل اس کا فدیہ میں دوں گا کہ تمام انبیاء دیکھیں گے، تمام انبیاء دیکھیں گے کہ میں نے اپنے دادا اسماعیل کا فدیہ کیسا دیا ہے، اس کا بدل کیسا دیا ہے۔ اے خالق اکبر بچا لے میرے دادا کو، میں نے اپنا اکبر نہ دیا تو مجھے حسین نہ کہنا، بچا۔ قرآن کی آیت آ گئی، نیچے جب لٹایا چھری جب چلائی تھی تو گردن اسماعیل تھی، جب چھری کو دیکھا نا تو نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ قرآن کی فوراً آیت آ گئی، اے ابراہیم ہم نے تیری قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو میرا بھائیو مجھے ایک چیز غور سے بتائیں، کیا کسی نبی کا جو جس معیار کا ہوتا ہے نا تو اس کا بدل بھی ویسا ہی ہوتا ہے؟ کیا کسی نبی کا فدیہ جو ہوتا ہے جسے فدیہ عظیم کہا جائے، جسے ذبح عظیم کہا جائے، کیا کوئی جانور بن سکتا ہے؟ کیا کوئی جانور بن سکتا ہے؟ نہیں میرا بھائی، کسی نبی کا فدیہ اس مقام کو حاصل کرنے والا بن سکتا ہے جو اس معیار پر پہنچا ہوا۔ کیا عالم تھا جب ابراہیم نے چھری چلائی نا، چھری چلانے میں شک نہیں تھا، اللہ کا نبی تھا، ذبح کرنے والا، قربانی دینے والا بھی اللہ کا نبی تھا، قربان ہونے والا بھی اللہ کا نبی تھا۔ چھری چلانے میں شک نہیں تھا، لیکن کہا بیٹا تو جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا کہ میں اپنے جوان بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤں، ایسا کر میری آنکھوں میں پٹی باندھ۔ کہا تو جوان ہے، میں تیرے ہاتھوں پہ بھی پٹی باندھنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے تو جب درد شدت درد کی وجہ سے اپنے ہاتھ پاؤں مارے اور مجھ سے بھاگ جائے، یہ خیال ہے۔ کہا میں تیرے ہاتھ پہ باندھنا چاہوں گا۔ کہا بابا جو کچھ کرنا ہے
لیکن میں قربان جاؤں ان ہستیوں پر، یہاں پہ قربانی کرنے والا بھی نبی ہے، یہاں پہ قربان ہونے والا بھی نبی ہے۔ میں قربان جاؤں کربلا کے شہیدوں پر۔ جب علی اکبر کی لاش پہ آئے نا مظلوم میں کربلا، تو نہ کوئی آنکھوں پہ پٹی تھی، نہ حسین کی آنکھوں میں پٹی تھی، نہ علی اکبر کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سینے میں برچھی تھی، ہاتھ لگا کے کہتے ہیں دادا ابراہیم، دادا اسماعیل آ دیکھ، آج میں تیرا ذبح عظیم دے رہا ہوں، آ دیکھ، نہ میری آنکھوں میں پٹی ہے اور نہ علی اکبر کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آج میں وہ وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں جو میں نے خالق اکبر سے کیا تھا۔ یہ ہے کربلا۔ جناب اسماعیل جب گھر گئے تھے نا، جناب ابراہیم نے چھری چلائی نا، تو ایک نشان باقی رہ گیا تھا گردن پہ، گردن پہ نشان باقی رہ گیا تھا۔ ماں تھی، برداشت نہیں ہوا۔ جناب حاجرہ نے جب نشان دیکھا نا تو پتا چلا کہ چھری چلائی گئی تھی۔ جناب حاجرہ نے آہ بھری اور کہا ابراہیم اگر یہ چل جاتی، اگر یہ چل جاتی۔ اتنا کہنا تھا کہ ابراہیم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھا نبی کی زوجہ، یہ تھی نبی کی ماں، جو یہ بھی برداشت نہیں کر سکی کہ ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ نشان تھا، نشان دیکھ کر مر گئی۔ میں قربان جاؤں کربلا کی ماؤں سے جو اپنے جوانوں کو بھی تیار کر رہی ہے موت کے لیے، اپنے نوجوانوں کو بھی موت کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی کا 6 ماہ کا جوان تھا، اگر کسی کا 6 ماہ کا صغیر تھا، اس کو بھی کہہ رہی تھی اے صغیر یاد رکھنا میری قربانی سب سے چھوٹی ہے، یہ نہ ہو کہ تیر کسی اور طرف چلا جائے۔ اے اصغر اس طرح قربان ہونا اپنے بابا پر کہ مجھے تیری دادی زہرا اور یہ نہ کہے تو نے قربانی ٹھیک انداز سے نہیں دی۔ اور جناب علی اصغر نے ننے لب کھول کر یہ کہا ہوگا اے میری ماں یاد رکھنا میں اس طرح سے قربان ہوں گا اور میری دادی زہرا تیرا استقبال کرے گی۔ یہ ہے کربلا کی ماں، یہ ہے کربلا کی ماں۔ عباس کس کو کہتے ہیں؟ جو حسرت کی انگلی منہ میں ڈال کر یہ دیکھتے رہے نا کہ کبھی اصحاب مارے جا رہے ہیں، کبھی جوان مارے جا رہے ہیں، کبھی صغیر مارے جا رہے ہیں، کبھی انہوں محمد کا لاشا اٹھا کر لا رہے ہیں، اور جو حسرت بڑی انگلی زبان پر رکھ کر یہ سوچ رہے ہوں اور بار بار کہہ رہے آقا حسین اس نوکر کو بھی اجازت دیں، یہ نوکر برداشت نہیں کر سکتا، اب تیرے اصحاب بھی مارے گئے ہیں اور تیرے جوان بھی مارے گئے ہیں، اور رو کر کہتے ہیں مولا عباس رک جا، عباس رک جا، تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، تو میری فوج کا علمدار ہے۔ مولا ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں مولا اے آقا حسین مجھے دکھائے تو صحیح وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ تھک نہیں ہے، تھوڑا سا ساتھ دیجیے۔ جب خبر پہنچی نا مدینہ میں، بشیر نے مناتی دی قد قتل حسین، حسین مارا گیا، قد قتل حسین مارا گیا۔ اب جب یہ آواز پہنچی نا جناب ام البنین کے کانوں پر، پوتے کا سایہ سہارا لیا، عصا ساتھ لی، چلی گئی بشیر کے پاس، کہا بشیر تو کیا کر رہا ہے، کون سا حسین مارا گیا؟ کہے ام البنین نبی کا نواسا مارا گیا، علی کا بیٹا مارا گیا ہے، زہرا کا لال مارا گیا ہے۔ کہا میں نہیں مانتی،
میں نہیں مانتی حسین مارا گیا ہے۔ کہا حسین مارا گیا ہے۔ کہا میرا عباس، کہا وہ بھی مارا گیا ہے۔ کہا میں نہیں مانتی۔ کہا عباس کے مقابلے میں آنے والے کتنے تھے؟ کہا بی بی عباس مارا گیا ہے۔ عباس کو مسلمانوں کے فوجوں نے گھیر لیا تھا، عباس کو کافروں نے گھیر لیا تھا، کیونکہ میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے جو نبی اور نبی کی اولاد کے مقابلے میں آ جائیں وہ مسلمان نہیں رہتے، وہ کافر ہو جاتے ہیں، وہ منافق ہو جاتے ہیں۔ کہا بی بی عباس بھی مارا گیا تھا۔ کہا کس عالم میں؟ کہا بی بی وہ مارا گیا تھا، حسین سے پہلے مارا گیا تھا۔ کہا میں نہیں مانتی، میرا حسین کا مقابلہ کوئی نہیں، میرے عباس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرا عباس تو نہیں جانتا، میں عباس کی ماں ہوں، عباس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کہا بی بی عباس کا دایاں بازو کٹ گیا تھا۔ کہا پھر بھی کوئی نہیں کرتا۔ کہا عباس کے سینے ماتھے پہ گرز مارا گیا تھا۔ کہا پھر بھی میں نہیں مانتی۔ کہا بی بی عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے۔ قلم کرنے کے بعد ایک لعین نے عباس کی آنکھوں میں تیر مارا۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتانا، منظر ذرا آنکھوں کے آگے لے کر آئیں کہ جس کے ہاتھ نہ ہو اس کی آنکھ میں تیر لگا ہو، وہ اپنے ہاتھوں کے بغیر تیر کو کس طرح نکالے گا؟ عباس نے اپنے پاؤں کے سہارا لیتے ہوئے اس تیر کو نکالا۔ تیر کا نکلنا ہی تھا کہ ایک ظالم نے ایسا گرز مارا، گرز کا لگنا تھا کہ عباس زمین پر آئے۔ اب بی بی رو کر تڑپ کر کہتی ہے بشیر مجھے یہ بتا، جب عباس زمین پر آئے تھے کیا منہ کے بل گرے تھے یا آپ کا سینے کے بل گرے تھے؟ مسلمانوں مجھے بتاؤ، اور جس کے بازو نہ ہو جب وہ زمین پر گرے گا تو کس چیز کا سہارا لے گا؟ بی بی تڑپ گئی۔ بار بار آ رہے ہیں عباس، مولا اے میرے آقا چھوڑ دی ہے میں نے شفاعت، اے میرے آقا مجھے اجازت دے۔ عباس ابھی نہیں، روتے بھی ہیں تڑپتے بھی ہیں، چپ کر گئے۔ مولا مجھے اجازت دے، میں اصحاب کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں اکبر کو نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت نہیں ملی۔ 3 مرتبہ گئے مولا عباس آقا حسین کے پاس۔ جب تیسری مرتبہ بھی واپس آئے نا تو ایک خیمے کے پاس آ کر کھڑے ہیں، رو بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں۔ آقا حسین کی مرضی ہے نا، اگر عباس کو اس طرح حسرت بھری نگاہوں سے مرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو حسین کی مرضی ہے نا، وہ آقا ہے، وہ کریم ابن کریم ہے، میں نوکر کی کیا مجال ہے۔ اتنی دیر میں آواز پہنچی جناب سکینہ کی، اے چچا عباس میرے بچے مارے جا رہے ہیں، میں ان بچوں کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتی، میرا علی اصغر پیاسا ہے، میرا علی اصغر پیاسا ہے۔ کہا تیرا بابا اجازت نہیں دیتا، کہا میں ساتھ چلتی ہوں۔ جب پہنچی نا امام کے پاس، کہا بابا میرے چچا کو اجازت دے، اگر چچا پانی لے کر نہیں نہ آئے تو میرا 6 ماہ کا بھائی مارا جائے گا، وہ پیاس کی شدت برداشت نہیں کر سکے گا۔ جب یہ کہا نا تو مولا تڑپ کر کہتے ہیں سکینہ، اے سکینہ مجھے یہ بتا تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگی 6 ماہ ہے۔ کہا میرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ کہا 34 سال۔ کہا بھائی ایسے ہی پیارے ہوتے ہیں جیسے تجھے اصغر پیارا ہے، مجھے عباس بھی ایسے ہی پیارا ہے۔ سکینہ یہ نہ ہو نہ تیرا اصغر رہے نہ میرا عباس رہے۔ اجرک من اللہ، تھوڑی سی منزل اور آگے چلو۔ سکینہ یہ نہ ہو نہ تیرا اصغر بچے نہ میرا عباس بچے۔ کہا عباس تو نے بہت بڑی سفارش لے کر آئے،
کہا عباس میں تجھے اجازت دیتا ہوں لیکن یاد رکھنا پانی لانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی نا تو نبی زادیاں کے پردے سلامت رہتے، شام غریبہ پہ خیموں میں آگ نہ لگتی، اور بیبیاں کبھی اس بازار میں، کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی شام کے بازار میں، اور یہ نہ کہتی اے لوگوں ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمیں چادر دو۔ اگر عباس کو اجازت مل جاتی تو آج کربلا کا نقشہ کچھ اور طرح کا ہوتا۔ عباس کو اجازت نہیں ملی، کہا عباس پانی لے کر آنا ہے۔ جب پانی لینے چلے نا تو میرے اور آپ کے کریم امام تڑپ کر کہتے ہیں عباس عباس جلدی کر، پہلے اپنی بہن زینب سے الوداع کر لے، زینب کو آخری سلام کر لے۔ جب زینب کا نام آیا نا خیمے کے پاس جا کر کہتے ہیں اے بطول کی بیٹیوں عباس کا آخری سلام ہو۔ جب یہ آواز سنی نا جناب ثانی زہرا نے، زینب تڑپ کر پکار کر باہر آ کر کہتی ہیں عباس تو بھی جا رہا ہے؟ کہا ہاں میں بھی جا رہا ہوں۔ عباس میں جب کوفے گئی تھی نا تو میرے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا زینب یہ بازار کوفے کا ہے، یہ صدر بازار ہے۔ میں نے کہا تھا بابا میں نے کوئی ان بازاروں میں آنا ہے؟ میں علی کی بیٹی ہوں، میں زہرا کی بیٹی ہوں، اور میرا پردہ اتنا بلند ہے، اور میں تو نانا کے دربار پہ بھی جب جاتی ہوں، جب روضہ رسول پہ بھی جاتی ہوں تو رات کے اندھیرے میں جاتی ہوں۔ بابا میں نے کوئی آنا ہے؟ تو میرے بابا نے کہا تھا زینب ایک ایسا وقت آئے گا میں نہیں ہوں گا لیکن یہی بازار ہوگا، دشمنوں کا مجمع ہوگا، اور تو سوال کرتی پھرے گی کوئی ہے جو رسول کی بیٹی کو چادر دے، اور تیری چادر لوٹی جائے گی۔ عباس مجھے یقین نہیں آتا تھا، میں سوچتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اور جس کا حسین جیسا بھائی ہو اس سے کوئی چادر چھین لے۔ لیکن میں نے ایک ضمانت لی تھی۔ ضمانت کیا تھی؟ جب مدینہ سے چلنے لگی نا تو زینب نے کہا تھا بیبیو میرے ساتھ چلو، میں آپ کی چادر کی ضمانت لیتی ہوں، میں عباس کے ساتھ جا رہی ہوں، تمہاری چادریں سلامت رہیں گی۔ اب جب عباس چلے نا تو بی بی خیمے کی طرف گئی اور رو کر کہتی ہے بیبیو میں نے جو مدینہ میں چادروں کی ضمانت لی تھی اب میں واپس لیتی ہوں، میرا عباس چلا گیا ہے اور جس کے سہارے سے میں مدینہ چھوڑ کر آئی تھی۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، العظمت للہ۔ میرا عباس چلا گیا۔ عباس پہنچ گئے نا، جب دریا پہ پہنچے نا، دریا پہ پہنچنے کے بعد گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اشرب الماء، اے میرا گھوڑا تو پانی پی لے، تو جانور ہے تو پانی پی لے، تیرا کیا قصور ہے۔ گھوڑے نے خیموں کی طرف دیکھا، اور میں کہوں گا گھوڑا بھی وہ بھی عباس کا گھوڑا تھا، وہ بھی وفادار کا گھوڑا تھا، وہ علمدار کا گھوڑا تھا۔ شاید وہ اپنی زبان میں یہ کہہ رہا ہو آقا میں کیسے پانی پی لوں، اور خیموں میں سکینہ پیاسی بیٹھی ہے، علی اصغر بھی ابھی پیاسا ہے، میں کیسے پانی پی لوں۔ مشق کو بھرنے کے بعد جب باہر نکلے نا 4000 افواج جو فوجی تھے اشقیاء کے، ظالموں نے ایک دم حملہ کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے تلوار ماری، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، کسی نے پھر تلوار ماری، آخر جملے ہم صاحب کے میری اس سے آگے طاقت نہیں میں پڑھ سکوں۔ پھر
किसी ने तलवार का वार किया, बायां बाजू भी कलम हो गया। अब किसी लई ने दूर से तीर मारा, वो सीधा मश्क में आके लगा। किसी जालिम ने तीर मारा, वो अब्बास की आंखों में लगा। तीर को निकालने के बाद अब मौला संभल ना सके, एक जालिम ने ऐसा अब्बास के सीने पे गुर्द मारा, माथे पे गुर्द मारा। अब्बास दीन पर संभल ना सके, जब जमीन पर आए ना, अल्लाह जाने जमीन पर कैसे आए, मुंह के बल आए या सीने के वजन पर, ऐसे जमीन पर आए। उधर से हुसैन से जमीन छूट गई। कहा इनका सारा दहरी, अब्बास तेरे दीन छोड़ने से मेरी कमर टूट गई है। अब जब सकीना ने देखा ना, क्या देखती है, अलम एक तरफ जा रहा था, बच्चों को अब्बास बुला कर कहती है, ऐ बच्चों दुआ करो मेरे चाचे की खैर हो। हर बच्चे से कह रही थी, पहले तुझे पानी पिलाऊंगी, असगर को बाद में पानी पिलाऊंगी। जब ये मंजर देखा ना, तो कहने लगी दुआ करो मेरे चाचा की खैर हो। उधर से अब्बास जमीन पर गिरे और रो कर कहते हैं, आका हुसैन नौकर की मदद के लिए पहुंचो, आका हुसैन नौकर की मदद के लिए पहुंचो। जब हुसैन आए ना, तो मजलूम करबला ने एक बात कही थी, बस आखिरी जुमले, एक बात कहेगी, ऐ अब्बास मुझे एक मर्तबा भाई कहकर पुकारो। तूने सारी जिंदगी आका कहा है, मेरी हसरत है, मुझे एक दफा भाई कहकर पुकारो। जनाब अब्बास ने मदीने की तरफ देखा, कहा उम्मुल बनीन तेरा हुक्म था कि हुसैन को कभी भाई नहीं कहना, वो आकाज़ादे हैं। अब हुसैन मुझे बार बार मजबूर कर रहा है और मैं मजबूर हूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। अब मदीने से आवाज आई, मानो इस मजलूम की बात, जैसे भी कहता है मान लो। अब्बास ने 3 मरतबा कहा, ऐ मेरे मजलूम भाई अब्बास का सलाम हो, ऐ मेरे मजलूम करबला अब्बास का सलाम हो, ऐ मेरे प्यासे ज़ेबा होने वाले भाई अब्बास का सलाम हो। जब कहा ना, तो आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक वसीयत की थी जनाब अब्बास ने, कहा भाई हुसैन मेरा लाशा खैमे में नहीं लेकर जाना। 2 वजूहात बताते हैं, बस 1 मिनट थोड़ा सा 1 मिनट के मसले एक जुमला बताना चाहता हूँ, वो पढ़ने के बाद शबी लेकर अंदर आ जाइएगा और उठकर सलाम कीजिएगा। ये अलम नहीं है, ये अब्बास का जनाजा है, ये वो जनाजा है जो हुसैन ले कर आए थे। अब्बास ने एक जुमला कहा था, मौला मुझे खैमों में नहीं लेकर जाना था। उलमा ने इसकी 2 वजह बताई हैं। एक वजह तो ये मिलती है कि अब्बास बहुत बड़े कद आवर इंसान थे। कहा होगा मेरा हुसैन मेरा आका सुबह से लेकर कभी असहाब के लाशें उठा कर ला रहा है, कभी अली अकबर का लाशा उठा कर ला रहा है, कभी ओन मोहम्मद का लाशा उठा कर ला रहा है, कभी ना कासम के टुकड़े उठा कर ला रहा है। तो मैं नहीं चाहता मेरे अभी लाशा हुसैन उठाए। एक वजह उलमा ने ये बताई थी, जालिमों ने इतने जुल्म किए थे अब्बास पर कि हुसैन जहां से हाथ लगाते थे वो हिस्सा हाथ में आ जाता था। इराक में एक आलिम दीन बहुत बड़े मुज्तहिद कहने लगे मैं अब्बास की असल कब्र की ज़ियारत करना चाहता हूँ। जब असल कब्र पे पहुंचे ना, जरी के नीचे उतरे, क्या देखते हैं एक छोटी सी कब्र है और रोते हुए पीटते हुए बाहर आए। कहा मैंने सुना है, मैंने पढ़ा था अब्बास बहुत कद आवर शख्सियत थी और ये कैसे हो सकता है कि कब्र का निशान छोटा सा हो। तो उलमा ने कहा है अब्बास
کے لاشے پہ ظالموں نے اتنے ظلم کیے تھے کہ ہر ٹکڑا جدا ہو رہا تھا، اور ایک گٹڑی میں عباس کو دفن کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔